اکثر انسان اپنی نامکمل خواہشات کے لیے بہت بے چین رہتا ہے اور اللہ سے انہیں پانے کے لیے بڑی دعائیں بھی مانگتا ہے، روتا ہے، تڑپ کر اپنا حال دل بھی سناتا ہے۔ اس کی متلاشی نگاہیں ان نشانیوں کی تلاش میں رہتی ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں عرش سے معجزات کے در کھولے گا۔ تو سنو، وہ رب معجزوں کا بادشاہ ہے اور وہ اپنے ارادوں میں بڑا با اختیار ہے۔ اللہ معجزے بھی کرتا ہے، تمہاری دلی دعائیں بھی قبول کرتا ہے، یہاں تک کہ خاموشی کے خواب بھی سچ کر دیتا ہے۔ جانتے ہو کہ وہ کون سی خاص نشانی ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ عنقریب اللہ کی طرف سے تمہارے لیے معجزات کے در کھلنے والے ہیں کہ جب تم خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرنے لگتے ہو تو سمجھ لو کہ ابر کرم کا فیضان تمہیں ملنے ہی والا ہے۔ یاد رکھو، تمہارا رب کسی کا احسان نہیں رکھتا، بلکہ وہ فراغ دست اور دانا ہے۔ وہ تمہارے خیر کے ایک ننھے سے بیج کو اپنی رحمت سے تناول درخت میں بدل کر تمہاری زندگی کا خوبصورت صحباں بنا دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالی نکلے اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزونی عطا فرماتا ہے۔ وہ فراغ دست بھی ہے اور علیم بھی۔ جان رکھو کہ تمہارا رب خود فیاض ہے اور وہ اپنی مخلوق پر ہر آن بخشش اور عطا کے دریا بہا رہا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تم کشادہ راہ اختیار کرو اور وہ تمہیں معجزات کی دید نہ کروائے؟ یاد رکھو، جب تم اللہ سے 2 طرفہ معاملات رکھو گے نا تو اپنی زندگی میں تمام مقاصد میں عرش سے مدد پالو گے۔ تو اللہ سے آج ہی گیو اینڈ ٹیک کا بہترین اصول اپنا لو، جو اللہ خود بار بار قرآن میں تم سے کہتا ہے، اور اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے، اور اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ جانتے ہو کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بابرکت مہینے میں کسی انسان کو معجزات کی دید کروانا چاہتا ہے نا، تو اس کو ان خاص وقتوں میں اللہ سے مانگنے کی توفیق دے دیتا ہے، جن میں دکھی دلوں کی بڑی دعائیں قبول کرتا ہے، اور نہ جانے کتنا کچھ ان خاص وقتوں میں ہی نواز دیتا ہے۔ عقل والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، جس میں ایک سحری کا وقت ہے اور ایک افطار سے کچھ لمحات پہلے۔ یہ خاص 2 وقت ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو دل کی گہرائیوں سے مانگنے کی توفیق دے رہا ہے تو وہ جان لے کہ اس کی دعا اسی مہینے میں قبولیت پا جاتی ہے۔ اور افطار کا وہ وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی روزہ دار اپنی کوئی خاص دعا اس رب عظیم سے گہرے یقین سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کی دعاؤں پر خاص آمین کہتے ہیں۔ اور اگر تم محسوس کرنے لگو کہ اس مبارک مہینے میں تم اللہ سے جڑ گئے ہو اور تمہارے دل میں ایک اطمینان کی کیفیت طاری ہونے لگی ہے، تو یاد رکھنا کہ وہ رمضان میں مانگی تہجد کی دعا کو کبھی بھی رائیگاں جانے نہیں دیتا، بلکہ وہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ لے جاؤ کن فیکون کا تحفہ میرے اس عزیز بندے کے لیے جو مجھ سے اس خاص مہینے میں لو لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، قبولیت میری طرف سے ہے، مگر دعا تمہاری طرف سے ہونی چاہیے۔ اللہ اسباب خود دے رہا ہے، وہ جس کا نام ہی القادر ہے، وہ تمہارے ہر گمان کو حقیقت میں بدلنے پر قادر ہے۔ بس کچھ وقت کی بات ہے زندگی میں آنے والے ان معجزوں کے ظہور کی، اپنے صبر اور یقین کا اجر پانے کی۔ یہ کوئی عام بات نہیں، بلکہ ایک خاص اشارہ ہے ان خوشیوں کی جانب جن سے اللہ عنقریب تمہیں نوازنے والا ہے۔ اس مبارک مہینے کی جتنی زیادہ قدر کرو گے نا، تو نہ صرف اس کے ایک ایک پل سے فائدہ اٹھاؤ گے، بلکہ دل کی ہر مراد کو بآسانی پالو گے انشاءاللہ۔